لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے، کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے، سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، سب چمک کے یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، آثار یہی بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آثار یہی بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان راؤ محمد علی حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں وینس ٹیلی ویژن کا یہ خصوصی پروگرام۔ یقیناً اس وقت پوری دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ 12 ربیع الاول ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا کے نعروں سے دنیا گونج اٹھ رہی ہے، گونج اٹھی ہے۔ اور یقیناً یہ وہ ہمیں سعادتیں مل رہی ہیں جو یقیناً غیر مسلم بھی اگر دیکھتے ہیں آقا کا جشن کیسا ہوتا ہے، یقیناً وہ بھی خوشیاں مناتے ہیں اور یقیناً وہ بھی خوش ہوتے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا ایک سلسلہ رہا ہے کہ ہم شہر کراچی بلکہ وطن عزیز پاکستان کے معزز معروف علماء کرام کو مدعو کرتے ہیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مستفید ہوتے ہیں، ان کے خوبصورت انداز سے، خوبصورت کلام سے، انداز گفتگو سے۔ ویسے ہی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے درمیان ماشاءاللہ معروف عالم دین، معروف شخصیت حضرت علامہ مولانا فہیم قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے، دعائیں۔ تو ماشاءاللہ سوالات کا سلسلہ تو ہم بعد میں شروع کریں گے۔ یہ بتائیں، آج 12 ربیع الاول کا خاص دن ہے اور یقیناً یہ دن ایسا ہی ہے، یہ دن ہو یا رات، ہماری کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ ہمارے بچے بھی جشن کا سما کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ لائٹیں موجود ہیں۔ آپ جب آ رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا پورا شہر اس وقت جگمگ جگمگ کر رہا ہے، بہت خوبصورت انداز سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، نہ صرف پاکستان، پوری دنیا منائی جا رہی ہیں، نہ صرف عرش فرش، ہر جگہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کر ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، عاشقان رسول کا یہ طرہ امتیاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جب اظہار ہوتا ہے تو ہر عاشق جھومتا ہے، اور یہ جو انداز ہے اپنے عشق اور محبت کے اظہار کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر خوشیوں کا اظہار جھنڈوں کی صورت میں، چراغاں کی صورت میں، لوگوں میں صدقہ و خیرات کی کثرت کی صورت میں، بے شک ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ انداز ہوتا ہے تو ہر عاشق جھومتا ہے، اور نہ صرف ہر عاشق جھومتا ہے بلکہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل محبت آپ کا جشن ولادت مناتے ہیں، کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ بھی ہم شامل پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں، معزز ثناء بھی الحمدللہ تشریف لاتے ہیں، ایسے ہی ہمارے ایک محترم ثناء ماشاءاللہ مختلف ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز اور بہت خوبصورت آواز کے حامل ثناء ہیں۔ میرے مراد جناب ماسٹر سمیر صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، آپ بتائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ۔ آپ بھی چمک رہے ہیں، علامہ صاحب بھی چمک رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے چمکتا دمکتا رکھے۔ آمین حضور آمین۔ ثناء ہیں، کیونکہ سرکار نے حسان کو ممبر پر بٹھایا، آقا کے ثناء کی توقیر بڑی ہے، اور علماء کرام کو دیکھنا بھی، زیارت کرنا بھی عبادت ہے ماشاءاللہ، عبادت بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا کرم ہے، جشن بھی منا رہے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں، پہلے ہم چاہیں گے کہ ثناء خوانی ایک ایسی عبادت ہے جسے جگر کے لہو سے اور آنسوؤں کے پانی سے وضو کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہوں تو لب کھولنے لگے، سبحان اللہ بھائی، سبحان پتھر بھی اللہ۔ سامنے ہوں تو لب کھولنے لگے، اور نام رسول پاک کا حق یوں ادا کرو۔ حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے علامہ صاحب، کوشش کر رہے ہیں کچھ حصہ ڈال سکیں۔
नाम रसूल पाक का हक यूं अदा करो, कट जाए गर ज़बां तो नज़र बोलने लगे, वाह वाह वाह। कट जाए गर ज़बां तो नज़र बोलने लगे, और सूरज उन्हें सलाम करें जब वो हुक्म दें, उंगली की जुम्बिशों में कमर बोलने लगे, सुभान अल्लाह भाई, उंगली की सुभान अल्लाह। जुम्बिशों में कमर बोलने लगे, और नासिर फ़कत हुसैन के नाना का फैज़ है। अल्लाह। फुल स्टॉप। नासिर फ़कत हुसैन के नाना का फैज़ है। हम जैसे बेहुनर भी अगर बोलने लगे, हम जैसे बेहुनर भी अगर बोलने लगे। चलते हैं बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में। मास्टर सुमैर नजराना क़ीदत पेश कर रहे हैं, आइए समाअत करते हैं। ऐसा शिक कोई नहीं है जी, ऐसा शिक कोई नहीं है जैसा हक ताला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जी, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा। सरतगा का ताज सजा है, दोष पे कंबल काला है, सरतगा का ताज सजा है, दोष पे कंबल काला है, आँखों में मज़ाक का कजला जी, आँखों में मज़ाक का कजला, आप खुदा ने डाला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा। दुनिया कहती है कि हलीमा तूने नबी को पाला है, दुनिया कहती है कि हलीमा तूने नबी को पाला है, और मैं कहता हूँ तुझको हलीमा जी, मैं कहता हूँ तुझको हलीमा, मेरे नबी ने पाला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा। दुनिया कहती है कि हलीमा तूने नबी को पाला है, मैं कहता हूँ तुझको हलीमा, मेरे नबी ने पाला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा। भाई जैसा कमली वाला है
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماسٹر سمیر صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز اور شاعری کا بھی الگ انداز اور پلس آپ کا انداز آواز ماشاءاللہ اوور آل کیا بات ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور ناظرین کا سننا آپ کا پڑھنا ہماری اللہ کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. چلتے ہیں. علامہ صاحب یقیناً تشریف لائے ہیں اور بے انتہا مصروفیات کے بعد تشریف لائے ہیں تو علامہ صاحب کے فیض سے مستفید ہوتے ہیں, مستفیض بھی ہوتے ہیں. چلتے ہیں ان کی طرف. اور آج 12 ربیع الاول ہے مسلمانوں کے لیے, عالم اسلام کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا دن ہے اور اس دن کے حوالے سے یقیناً علماء کرام گفتگو فرماتے ہیں, یقیناً ہماری اصلاح فرماتے ہیں. اصلاحی گفتگو کے حوالے سے علامہ صاحب یہ ہے کہ جاننا چاہوں گا کہ میلاد شریف کے حوالے سے کہ میلاد شریف کیا حقیقت ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے, خدا کی خدائی کے مختار آئے. عدد ہم کو 12 کا کیوں ہونا پیارا, کہ 12 تھی تاریخ جب یار آئے. ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا, شاہ خلد میں جب کہ عطار آئے. یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد شریف کا یہ پربہار مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکتیں لوٹنا ہمیں نصیب فرمائے. جب بھی ربیع النور شریف کا مہینہ آتا ہے تو اہل محبت جھوم اٹھتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے شریعت مطہرہ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں, مسرت کا اظہار کرتے ہیں, فرحت کا اظہار کرتے ہیں. مسلمانوں کا یہ انداز شریعت مطہرہ کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے حصول کا سبب بنتا ہے. آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے کہ جب ہم میلاد شریف منا رہے ہیں, ہر سال مناتے آئے ہیں, اب بھی منا رہے ہیں اور انشاءاللہ تا صبح قیامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جاتا رہے گا, تو اس کی حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے, اس کی اہمیت پیش نظر رہنی چاہیے. جب آپ سوال کرتے ہیں کہ میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ میلاد شریف کی جو حقیقت ہے وہ خالق کائنات کی اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس نعمت عظمیٰ کو رب کائنات نے اپنی پاک کتاب میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ارشاد فرمایا. خالق کائنات کی اس نعمت عظمیٰ پر شکر کا اظہار کرنا ہے جسے رب کائنات نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ارشاد فرمایا. میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ خالق کائنات کی اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا کہ جس کے بارے میں خود رب کائنات نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا ہے جو ساری نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت ہے, اور اللہ رب العزت نے اپنی اس نعمت کا احساس دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ رب العزت نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ اپنا محبوب انہیں عطا فرمایا. تو میلاد شریف کی جو حقیقت ہے وہ اللہ رب العزت کی اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں جو شکر کی اہمیت ہے قرآن مجید فرقان حمید میں گاہے بگاہے جگہ بجگہ اللہ رب العزت نے اپنی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شکر ادا کرنے والے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, اور اگر تم کفران نعمت کرو گے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرو گے, اللہ فرماتا ہے کہ پھر میرا عذاب انتہائی شدید ہے. تو ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم ہے جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. لیکن میلاد شریف کے موقع پر ہم اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے ہمیں ہر نعمت عطا فرمائی. گویا ہمیں دنیا میں جو نعمت ملی ہے اس کا جس اعتبار سے بھی تعلق ہو وہ اللہ کی نعمت ہے, لیکن وہ جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی ہے.
حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لولا محمد ولا امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا نبی مرسلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا یا نبی پاک علیہ السلام کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو خالق ارض و سماوات ارشاد فرماتا ہے پھر نہ میں جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ دن پیدا کرتا، نہ رات پیدا کرتا، نہ فرشتوں کی قطار ہوتی، نہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا سلسلہ ہوتا۔ گویا یہ جو کائنات میں ساری بہار ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ ان کا وسیلہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو یہ میلاد شریف کے موقع پر مسلمانوں کا اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا یہی حقیقت ہے اس کی۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز سے اہمیت کے حوالے سے اور شرعی اعتبار سے جو اہمیت ہے بہت خوبصورت انداز سے آپ نے گفتگو فرمائی، رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کہنا، آپ کا یہ خوبصورت انداز اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمایا۔ ناظرین کرام، آپ کہیں نہیں جائیں گے، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن تیرے رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیرے رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ کا میزبان راؤ محمد علی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن، خصوصی پروگرام جو کہ ربیع نور شریف کے حوالے سے الحمدللہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے درمیان ماشاءاللہ عالم اسلام کی ممتاز شناخواں مختلف ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے بہت خوبصورت انداز سے کلام پیش کیا اور یقین ہم دوبارہ چاہیں گے آپ کی طرف آئیں اور آپ دوبارہ ایک بار پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانِ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محترم جناب ماسٹر سمیر۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے میں بے قرار تھا میرا قرار، آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، اللہ اکبر۔ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا
پیار آپ سے ہے اور سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کہ یہ میرا وقار آپ سے ہے اور کہا یہ مدینہ کہاں میری ہستی یا رسول اللہ کہاں یہ عزیز مدینہ کہاں میری ہستی آقا یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے اور میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماسٹر سمیر صاحب، یہ دل گر عشق نبی میں مچل جائے تو اچھا ہے. یہ دل گر عشق نبی میں مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے. اور نماز عصر پڑھنی ہے جو پوچھا تو علی بولے. نماز عصر پڑھنی ہے جو پوچھا تو علی بولے، میرے سرکار گر سورج نکل آئے تو اچھا ہے. میرے سرکار گر سورج نکل آئے تو اچھا ہے. ماشاءاللہ ماسٹر سمیر صاحب بہت خوبصورت انداز سے مدینے کی یاد لیے، مدینے کی تڑپ لیے ہمارے درمیان موجود تھے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے کلام پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور یقیناً جشن کا سماں ہے اور میں اکرام تشریف فرما ہے. انشاءاللہ گفتگو مزید کریں گے، سیکھیں گے علامہ صاحب سے، اور یقیناً بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو انشاءاللہ ہمیں کرنے ہیں. چھوٹے سے بریک کی جانب چلتے ہیں. بریک کی جانب دوبارہ انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پھر علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. ماسٹر سمیر صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے کلام پیش کیے. آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں، آپ نے قیمتی لمحات عنایت فرمائے، ہمارے دعوت پہ تشریف لائے. انشاءاللہ دوبارہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کا ٹائم ہمیں مل سکے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین کرام، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن تیرے رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیرے رحمت کا طلبگار ہوں مولا. ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ کے میزبان راؤ محمد علی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام آج کا، اور اتنا خوبصورت دن جو ہمیں ملا الحمدللہ، اللہ نے سعادت بخشی ہے. 12 ربیع الاول کے دن ہم خوشیاں منا رہے ہیں. ہمارا انداز ہے کہ الحمدللہ
اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس انداز سے منا رہے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرمائے، ثناءخوانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور علماء کرام کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز جو مہمان ہیں وہ بھی ہمارے درمیان تشریف لایا کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک محفل شب نور کے حوالے سے، محفل شب نور کے روئے و رواں ہمارے محترم جناب عدنان شاہ صاحب تشریف فرما تھے، انہی کے بھائی ہمارے درمیان ماشاءاللہ موجود ہیں، محمد دانش صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ محفلوں کے حوالے سے، کراچی کی مرکزی محفلوں کے حوالے سے آپ کا ایک اہم کردار ہے۔ آپ حضور کا ذکر یقیناً پسند کرتے ہیں اور اپنی آخرت کا سامان جمع کر رہے ہیں، علماء اکرام سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، ثناءخوان رسول سے، اور یقیناً انتہائی عقیدت رکھتے ہیں علماء اکرام سے، خاص طور پر مشائخ سے۔ تو انشاءاللہ ہم ان سے ملاقات کراتے ہیں، ان کا دیدار کرواتے ہیں۔ محترم جناب محمد دانش صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی، کیسے؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم عنایت فرمایا، جزاک اللہ۔ اور یقیناً آج بھی جس طرح آپ سے میں نے کانٹیکٹ کیا تھا کہ انتہائی مصروفیت، جس طرح علماء کرام یقیناً یہ سلسلہ چل رہا ہے محفلوں کا، محفل سجانے والے، محفل میں آنے والے، محفل میں جانے والے، اور محفلوں کے حوالے سے، حلقہ نعت کے حوالے سے جتنے لوگ بھی ہیں اس ٹائم، سب کا جو شیڈول ہے بہت ٹف ہے۔ آپ نے ٹائم نکالا، آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے دانش بھائی، آپ ماشاءاللہ یہ جو محفل شب نور ہے، نور بھی ہے، شب بھی ہے، اور نور شب والی نور، ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت نام ہے۔ پہلے نام سے میں آغاز کروں گا، یہ نام کس نے رکھا، اس محفل کا ٹائٹل؟ یہ ٹائٹل رکھا تسلیم احمد صابری صاحب نے۔ ماشاءاللہ، یہ 2 سال پہلے یہ ٹائٹل ملا ہے، ورنہ تو ہم جو نسبت ہوتی تھی اس سے ہم محفل سجا لیتے تھے، تو تسلیم بھائی نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا، تقریباً 2 سال ہو گئے غالباً، آپ بھی تو اس کا حصہ رہتے ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ، تو یہ بہت خوش نصیبی ہے میری کہ اتنی عظیم الشان محفل جو پاکستان کے معزز ثناءخواں، بلکہ پاکستان سے کے باہر کے بھی ثناءخواں جو تشریف لاتے ہیں، محفل کی زینت ہوتے ہیں، محفل ثناءخوانی ہوتی ہے، علماء کرام پنجاب کے بھی، پنجاب سے بھی تشریف لاتے ہیں، جو یقیناً دنیا بھر میں نام رکھتے ہیں اپنا۔ اس کے علاوہ دانش بھائی یہ جاننا چاہوں گا میں، آج یقیناً یہ کلپ بھی یقیناً وائرل ہوگا، کوئی ایسی یادگار محفل آپ ماشاءاللہ 2009 سے آئی تھیں؟ 2009 سے عدنان بھائی سے بھی ڈسکشن ہوئی تھی، تو 2009 میں ایسی محفل یادگار، کوئی ایسا آپ کا واقعہ ہوا محفل میں جو یادگار ہو آپ کے لیے؟ یار واقعہ بہت ہیں، میں کیا بتاؤں آپ، کوئی ایسا ایک جو آپ کو لگے کہ کوئی نعت کی حاضری ہوئی ہو، علماء اکرام تشریف لائے ہوں، یہ وجد کا عالم ہو؟ شہزاد حنیف مدنی آئے تھے، تو صبح کا ٹائم ہو گیا تھا، غالباً 4:15 بج گئے تھے، ماشاءاللہ بہت زبردست شاندار محفل ہوئی تھی۔ تو بس انہوں نے جب حاضری دی، ہمیں بھی ٹینشن تھی اب کیا ہوگا، مگر انہوں نے جو پڑھا تو کراچی میں الحمدللہ بڑا وہ وائرل ہو گیا تھا، بلکہ پورے پاکستان سے میں فون آئے تھے کہ یار بہت اچھی حاضری ہوئی ان کی، تو وہ بڑا اچھا رہا پروگرام۔ ویسے تو ہر سال ہی اچھا ہوتا ہے پروگرام، ماشاءاللہ، تو یہ بڑا اچھا ہو گیا تھا۔ تو یہ جذبہ آپ کا بچپن سے تھا یا پیرنٹ سے ملا؟ بچپن سے، پیرنٹس سے ہی ملا نا، تو والدین کرواتے تھے، ہمارے نانا جان کرواتے تھے، تو وہیں سے ہمیں شوق پیدا ہوا، تو جاری و ساری الحمدللہ، اور رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے بچے یعنی کہ ہماری اولاد میں یہ چیزیں کنورٹ ہوں گی انشاءاللہ۔ بالکل۔ اور میں نے دیکھا آپ کے اسٹیج پر، یقیناً محفل کا اسٹیج بڑا اسٹیج ہوتا ہے کراچی کا مرکزی، اس میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں تاکہ ان کو جذبہ ملے، یہ مجھے اچھی چیز لگی، اور اس طرح بھی ہونا چاہیے تاکہ علماء کرام کے سے محبت بڑھے۔ ہوتا یہ ادب، اور یہ آداب محفل کے حوالے سے میں دانش بھائی کہ میں نے چیز نوٹ کی کہ آپ کی محفل میں ادب کو بہت ملوز خاطر رکھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ کہ ادب سے محفل یقیناً ایک ادب کا ہونا چاہیے، ادب کی جو محفل ہوتی ہے ادب نہ ہو تو پھر کیا رہے گا؟ بالکل، تو اس محفل میں ادب نہ ہوا تو کیا ہوا؟ بے شک ادب تو ضروری ہے، پہلے کرینا۔ بے شک، تو بہت اچھی بات ہے آپ تشریف لائے، اور آپ نے خوبصورت، یہ مجھے آج پتہ چلا، اور آپ نے بتایا جس طرح ماشاءاللہ کہ تسلیم بھائی نے یہ نام رکھا، بہت خوبصورت نام اور خوبصورت انداز۔ تسلیم بھائی تو ماشاءاللہ استادوں کے استاد اور شہنشاہ نکابت ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی بھی کاوش اپنی بارگاہ میں، اور آپ کی بھی کاوش، اور انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن بڑھتا رہے گا۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ تو علامہ صاحب، آپ حضرت علامہ مولانا فہیم قادری صاحب ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی فیض و برکات سے مستفید ہو، ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ثواب بھی کما رہے ہیں ماشاءاللہ، اور دانش بھائی بھی ماشاءاللہ بڑی محبت فرماتے ہیں، آپ بھی، اور آپ دونوں ایک ساتھ تشریف فرمائیں۔ آپ سے پہلے ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود تھے ماشاءاللہ، ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی دامت عالیہ موجود تھے، انہوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے گفتگو فرمائی، اور اس انداز سے گفتگو فرمائی ختم نبوت کے حوالے سے خاص طور پہ جو انہوں نے ماشاءاللہ بیان کیا، وہ یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ قابل ذکر رہے گا۔ ریکارڈنگ کے ذریعے عالم دین ہے، اور کراچی کی بڑی شخصیت ہیں، کراچی کے بڑے اسٹیجوں کے اوپر ماشاءاللہ عوام الناس ان سے اکتساب علم اور اکتساب فیض کرتی ہے۔ اور یہی میں نے حضرت سے کہا تھا جب آپ موجود تھے حضرت یہاں پہ، کہ
کہ آپ کا ماشاءاللہ بیان کرنے کا انداز بھی ایسے ہے کہ مسکرا کے، جس طرح آپ ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں، حضور کی سنت پہ بھی عمل ہو رہا ہے اور سرکار کی باتیں بھی ہو رہی ہیں سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور پھر انہی بزرگوں کی تربیت ہے. ماشاءاللہ. اور سینئر عالم دین ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کا سایہ قادر قائم فرمائے، علماء کرام کا سایہ قادر قائم فرمائے، علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں. راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، جبریل بھی ہیں دم بخود، جبریل بھی ہیں دم بخود، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے. اور آ گئی مصطفیٰ کی سواری، آ گئی مدینے سے صبا، گلستاں سور سور گئے. راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے. اور خود بتا رہی ہیں خوشبوئیں، خود بتا رہی ہیں خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے. کیا بات ہے. مصطفیٰ، لیکن خوشبو کا سلسلہ، خوشبو بیان کر رہے ہیں شاعر خوشبو کے حوالے سے. خود بتا رہی ہیں خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے. راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے. چلتے ہیں علامہ صاحب میلاد شریف کے حوالے سے. موسم ہے، میلاد کا موسم آیا ہے الحمدللہ، اور بہت خوبصورت سما ہے، لائٹنگ ہر جگہ، روشنیوں کا سلسلہ، ہر چہرہ مسکرا رہا ہے. اور صرف ایک بات جو بار بار ریپیٹ کرنا میری مجبوری بنتی جا رہی ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. علامہ صاحب یہ میلاد کا طریقہ جو ہمارا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، شب و روز حضور کی محفل میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور یقیناً آپ بیان بھی فرماتے ہیں بہت خوبصورت انداز سے. میلاد شریف منانے کا جو انداز ہے ہمارا اس وقت کرنٹ 2024 میں، اور اس سے پہلے بھی جو سلسلہ رہا ہے، نوجوان نسل ہو یا بچوں کے یوتھ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، یا ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے جس طرح ہم میلاد منا رہے ہیں؟ تکلیف کا باعث لوگوں کے لیے. اب ساؤنڈ سسٹم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ساؤنڈ سسٹم اتنا تیز ہوتا ہے، اب ہم کراؤڈ کے اندر، لیکن تو مزہ آ رہا ہوتا ہے لوگوں کو سننے میں، لیکن اگر کوئی گھر میں بیمار ہے تو اس کے لیے کتنا پرابلم کا باعث ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ بہت اہم ترین سوال ہے. ہمارے ہاں میلاد شریف منانے کا جو بھی مروجہ انداز ہے، دیکھیے جب تک وہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتا نہیں ہے تو خوشی منانے کا ہر وہ انداز، ہر وہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، شریعت سے ٹکراتا نہ ہو. لیکن اگر آپ کا کوئی طرز عمل وہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتا ہے تو پھر وہ باعث اجر و ثواب نہیں ہے. جیسے آپ نے مثال ارشاد فرمائی کہ میلاد شریف کے نام پر بڑے بڑے ہارن لگا کے، بڑے بڑے اسپیکرز کے اوپر رات بھر محفل نعت کا یا محفل میلاد کا سلسلہ ہوتا ہے، اور 500 افراد بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے 50,000 کی آبادی کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. ان میں پھر بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، شیر خوار بچے بھی ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، طلباء بھی ہوتے ہیں. یقیناً یہ ان سب کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. جلوس میلاد کے موقع پر لوگ روڈوں کے اوپر جو ہے وہ جگہیں اس انداز سے گھیرتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں، جھنڈے کے ذریعے اس کو سجاتے ہیں کہ جس سے عام گزرگاہ، شارع عام جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور لوگوں کے چلنے پھرنے کا راستہ جو ہے وہ ان کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے. اس انداز سے جو بھی کوئی ایسا طرز عمل ہے جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہو، یقیناً شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن پھر بھی میں یہاں پر ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، اکثر لوگ اس حوالے سے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے وہ میلاد شریف پر تنقید کرتے ہیں. دیکھیں جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا، اگر وہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے وہ غلط ہے. وہ عام گزرگاہ کو گھیرنا ہو، لوگوں کے لیے راستہ روکنا ہو، یا ان کی نیندیں خراب کرنا ہو، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. مجھ سمیت اہل سنت کا ہر عالم دین، ہر مبلغ غلط کو غلط کہتا ہے، لیکن ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے میلاد جیسا مقدس عمل اس کو تنقید کا نشان نہ بنانا، جس طرح ہمارے یہاں بعض افراد جو ہے وہ ان چیزوں کو بیان کر کے میلاد شریف کو ممنوع اور ناجائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اتنی خرافات ہوتی ہیں اور ایسا طرز عمل ہوتا ہے، سو میلاد شریف سے بیٹی کی شادی بھی آ جاتی ہے. ہاں اس طرح کی چیزیں کہ ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیے اگر کسی اچھے عمل کے اندر خرابیاں شامل ہو جاتی ہیں تو ان خرابیوں کو دفع کیا جاتا ہے، ان خرابیوں کو دور کیا جاتا ہے، نہ کہ اس اچھے عمل سے ایوائڈ کیا جائے. مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے
نکاح، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور اتنی اہم ترین سنت ہے کہ جو اس سنت سے اعراض کرے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج نکاح کی تقریب کے اندر، شادی کی محفلوں کے اندر کیا کچھ حرام کاموں کا ارتکاب نہیں ہوتا؟ ناچ گانے، مخلوط عورتوں مردوں کا اختلاط وہاں پر ہوتا ہے، فضول خرچیاں وہاں پر ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی اس کے محبوب کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن آج تک کسی سمجھدار شخص نے یہ نہیں کہا کہ اتنی خرافات کی وجہ سے شادیاں کرنا بند کر دو یا نکاح کرنا بند کر دو۔ بس یہ فارمولہ انہیں اپلائی کرنا ہوتا ہے میلاد شریف کے اوپر، کہ ان ساری جو خرافات ہوتی ہیں یا ایسے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بننے والا جو طرز عمل ہوتا ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا کے میلاد کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ رویہ بھی درست نہیں۔ غلط کو غلط کہا جائے گا، لیکن غلط کی آڑ میں آپ ایک مقدس عمل سے مسلمانوں کو نہیں روک سکتے۔ میلاد منانا اجر و ثواب کا باعث ہے، اللہ رب العزت اس کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے اور ہمیں شریعت مطہرہ کے طریقہ کار کے مطابق وہ میلاد شریف منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، ارشاد فرمایا آپ نے، لیکن ایک اور بات آتی ہے مائنڈ میں کہ پھر کس طرح کریں ساؤنڈ سسٹم کے بغیر؟ اب فار ایگزامپل کراؤڈ ہے ہمارے پاس 5000 لوگوں کا کراؤڈ ہے، ان کو بھی میلاد یقیناً سننی ہے، نعت خوانی سننی ہے، ان کو علماء کرام کے بیانات سننے ہیں، تو یا تو یہ کیا جائے کہ اس کو ہم ایک کراؤڈ یعنی کہ اوپن ایئر میں نہ کریں، اس کو ہال میں سٹنگ جس طرح آؤٹ آف پاکستان ہوتا ہے ایسا کیا جائے۔ اس طرح کا میسج آپ کا؟ اور محفل کو آرگنائز کرنے والے یہ اچھے انداز سے یہ طریقہ جانتے ہیں کہ جتنے افراد موجود ہیں وہ اپنے ساؤنڈ کو، اپنی آواز کو ان تک محدود کر لیں، اس کو خوبصورت کرنے کے لیے جو بھی آپ ایکو ریپیٹس وغیرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا ہو۔ آپ سے تو کئی اسٹیجوں پہ ملاقات ہوتی ہے، شاید آپ کو یاد ہو، اکثر میں بیان شروع کرنے سے پہلے یہ اعلان کر دیتا ہوں، محفل آرگنائز کرنے والوں سے اجازت لیے بغیر، معذرت کرتے ہوئے ساؤنڈ سسٹم والے کو پابند کر دیتا ہوں کہ جی آپ میری آواز کو صرف جتنے افراد موجود ہیں وہاں تک محدود کر دیں، اوپر کے ہارن بند کر دیں۔ انشاءاللہ یہ طریقہ کار جب اختیار کریں گے نا تو یہ لوگوں کی خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ انداز اختیار کریں گے تو ہمارا یہ طرز عمل خیر و برکتوں کے نزول کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا علامہ صاحب۔ ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آ رہی ہے علامہ صاحب، وہ یہ ہے کہ دین کے اندر ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ میسیج ہے۔ فار ایگزامپل قرآن کو نازل کیا گیا ایک میسیج، پورا بیک گراؤنڈ ہے، قربانی کرتے ہیں پورا میسیج ہے، پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے، قرآن کی روشنی، قربانی کیوں کرتے ہیں اس کا پورا میسیج ہے۔ ہر عمل کو، نماز ہم پڑھتے ہیں 50 نمازیں 5 پھر ہم ادا کر رہے ہیں، اس کا پورا پروسیس، پورا میسیج ہے۔ اب کسی بھی ہم عمل کو دیکھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک پروسیس، ڈسپلین کا نام بیسیکلی اسلام ڈسپلین کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو میلاد کا کوئی ایسا میسیج جو ناظرین کو آپ دیں کہ میلاد کا کوئی میسیج یقیناً ہوگا، بیک گراؤنڈ میسیج تو ہے یقیناً، تو ایسا کوئی یونیک میسیج ہو جو عوام الناس کے لیے ہو، جو مشعل راہ بنے، لوگوں کے لیے سیکھنے کا ذریعہ بنے؟ دیکھیں، میلاد شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضائل، وہ کمالات، وہ معجزات جو رب کائنات نے عطا فرمائے، ان کے اظہار کا، ان کے بیان کا نام میلاد شریف ہے۔ اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی ہر عبادت کا ایک پس منظر بھی ہے اور اس کے پیچھے ایک خاص میسیج بھی وہ کار فرما ہوتا ہے۔ سو اسی انداز سے مسلمان جب میلاد مناتے ہیں یا اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک میسیج ہے، اور وہ میسیج اور وہ پیغام لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اجاگر کرنا، حضور علیہ السلام سے عشق اور پیار کا اظہار اس انداز سے کرنا کہ ہماری آنے والی نسل نو کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ان کا مضبوط ہو، ان کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کی شمع جو ہے وہ فروزہ ہو، اور ان کے دل جو ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جگمگانے لگے۔ تو میلاد شریف ہم نے اس انداز سے منانا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر حضور اسلام کی محبت، جیسے جیسے میلاد کا پیغام عام ہوتا رہے گا، حضور اسلام کی محبت کا پیغام عام ہوتا رہے گا، لوگوں کے دلوں میں سرکار دو عالم وسلم کی محبت جو ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور اسلام کی جو محبت ہے وہی دین اسلام کی اصل ہے۔ محمد کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہونے کا عظیم ذریعہ اور وسیلہ جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت میسیج علامہ صاحب، اور یقیناً میلاد کا میسیج بھی ہو گیا، اور اس پروگرام کے توسل سے
حقیقت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں میلاد منانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے گفتگو فرمایا علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ انداز قبول فرمائے۔ بڑی عقیدت محبت کے ساتھ آپ تشریف لاتے ہیں، محفلوں کی بات کریں یا چینلز کی بات کریں، جب بھی ہم گزارش لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ بالکل ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ساتھ پیش ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ ہم یقیناً دعا ہی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا، علماء کرام کا سایہ، بزرگوں کا سایہ ہم پہ تعدیر قائم فرمائے، آپ لوگوں کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ آپ کے ہم بےحد مشکور ہیں ناظرین کرام، علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، ہم ان کے بےحد مشکور ہیں، اور یقیناً کمنٹس کے ذریعے بھی پتہ چلے گا کہ کتنا لوگوں نے اس سے سمجھا ہے کہ میسیج کے حوالے سے، اور ڈیفرنٹ پہلو پہ ڈسکشن ہوئی، اور اس سے پہلے پروگرام میں ہم نے کی 12ویں شب، بہت خوبصورت شب، اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے۔ حضور کا میلاد انشاءاللہ ہم تا قیامت مناتے رہیں گے، ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بچے اس میلاد کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب تشریف لائے، قیمتی لمحات آپ نے عنایت فرمائے۔ ہمارے محترم جناب دانش بھائی، محمد دانش صاحب، محفل شب نور کے ہریورہ، آپ اور آپ کے بھائی عدنان بھائی ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے، دونوں کا جو یونیک انداز ہے محفل سجانے کا، پڑھوانے کا، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ آخر میں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جنہوں نے زخم کھا کے بھی پھول برسائے۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان راؤ محمد علی آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وینس ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کی جانب سے، اپنی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن تیرے رحمت کا طلبگار ہوں مولا، اور وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے۔